السلام علیکم پاکستان۔ سب سے پہلے آپ اس نیا پاکستان ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ڈن لکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کیوں آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے؟ آج آپ سے سبسکرائب کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بیک اپ چینل ہے جس کے لیے آج ریکویسٹ کی ہے۔ کیوں یہ بیک اپ چینل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ظلم ہے، فسطائیت ہے، جبر ہے، اغوا کاریاں ہیں، چھاپے ہیں، مقدمے ہیں۔ پاکستان میں یہ کچھ چل رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ گزشتہ 3 سالوں کی بات ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو خاموش کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ کئی لوگوں کو اغوا کیا گیا، کئی لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی لوگوں کو اٹھایا گیا، کئی لوگوں کو غائب کیا گیا، مقدمے درج کیے گئے، لیکن زبانیں خاموش نہ ہوئیں۔ لوگ بولتے رہے، لوگ آواز بلند کرتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کیا کریں؟ پھر یہ فائر وال لے کے آئے۔ فائر وال انہوں نے پاکستان میں لگائی ہمارے چینلز پہ، اور یہ چینل پہ فائر وال اس وجہ سے لگائی گئی کہ موبائل ڈیٹا پہ ویڈیو نہ چل سکے، اور پاکستان میں موسٹلی لوگ موبائل ڈیٹا سے اپنا انٹرنیٹ چلاتے ہیں، وائی فائی یوزرز کم ہیں، سو فائر وال سے بھی کام نہیں ہوا۔ اب تحریک کا وقت آ گیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ تحریک کا آغاز کر دیا جائے، 5 اگست تک تحریک پیک پہ ہو۔ سو اس سے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس سے اسی دن، مطلب جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کل کے دن، اسی دن ہمیں یہ میل آتی ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے، اور آپ ہمیں اس پہ جواب دیں، اور ہمیں جواب دیں ورنہ ہم آپ کے چینل کو پاکستان سے بلاک کر دیں گے۔ اب یہ کورٹ کا آرڈر کہاں سے آ گیا، اور یہ جو چیزیں کی گئیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پاکستان کی حکومت نے، ان ججز نے، ان عدلیہ نے یہ کیا کیا؟ دیکھیں اب قصور کیا ہے؟ یہ وہی ججز ہیں جن کو ہم ان کا گنونا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہی عدلیہ ہے جو لیٹ چکی ہے، جو بک چکی ہے، جو خاموش ہو چکی ہے۔ یہ وہی عدلیہ ہے، اور پھر یہ وہی پاکستان ہے جہاں نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، جہاں نہ رول آف لا ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، جہاں عوام کی آواز کی کوئی طاقت نہیں، جہاں آرٹیکل صرف لکھا گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل تو کہتا ہے فریڈم آف سپیچ، لیکن یہ فریڈم آف سپیچ پہ رائٹ نہیں، بلیو نہیں رکھتے۔ سو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا، تو یوٹیوب کی طرف سے ہمیں میل آئی کہ آپ ہمیں جواب دیں ورنہ ہم آپ کا چینل پاکستان سے بلاک کر دیں گے۔ اب جواب دینے کے لیے ہم ہائی کورٹ گئے ہیں۔ اب یہ عدلیہ بھی نہیں کی ہے، لیکن ہم نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ کل پٹیشن دائر کریں گے، اور کل پٹیشن دائر کر کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انصاف لے سکیں ان عدلیہ سے، جن عدلیہ میں ویسے انصاف کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سو ہم نے، کیونکہ کل کو اگر اللہ نہ کرے، ہماری کوشش ہے، محنت ہے، بہت محنت کی، 7 سال، جو پرانے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ 7 سال مختلف بازاروں میں گئے، گلیوں میں گئے، اڈوں میں گئے، کوئی ایسا ایونٹ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، پہلا روزہ تھا، اس سے پیچھے اگر جائیں، سوات جلسہ ہوا تھا، دیر جلسہ ہوا تھا، میلسی جلسہ ہوا تھا، کئی ایونٹس تھے، پبلک میں جانا، انٹرویوز کرنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، جلسے آئے، ریلیاں آئیں، تو ہر جگہ گئے، کوشش کی دکھانے کی، لیکن اپنا ضمیر نے بیچا، سمجھوتا نہیں کیا، اس یزید کی بیعت نہیں کی، اس طاقت کہ جو خود کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، عوام ہے طاقت، ان کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ جو سمجھتے ہیں یہ ہے نہیں، طاقت اصل عوام ہے، ان کے آگے سر نہیں جھکایا۔ سو یہ سلسلہ جاری رہا محنت کا۔ تو یہ ابھی نیا پاکستان پہ جو ہمارا مین چینل ہے، اس کے 4 ملین سبسکرائبر ہیں، اور یہ 4 ملین سبسکرائبر یہ آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، جو ہماری کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو آپ ہماری محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ سو احتیاطاً کہ اگر یہ چینل بلاک کر دیتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چینل بنایا ہے نیا پاکستان ڈیجیٹل، یہ چینل بنایا ہے
آپ سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، آپ سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں جا کے ڈن لکھنا ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ ڈن 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 ہوئی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آتا ہوں یہ کیا کیوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ساتھ جاتے ہیں، 24 نومبر کی فائنل کال جب انہوں نے گولیاں چلائیں، جب تشدد کیا، ظلم کیا، شیلنگ کی، کنٹینر سے دھکا دیا، ہر طرح کی ہم نے ویڈیو بنائی اور ہم نے ہر طرح کی ویڈیو چلائی۔ ہم نے یہ تمام چیزیں کی، ہم نے اس ریاست کا ایک چہرہ دکھایا جو ایک ظالم کی شکل میں تھا۔ ہم نے دکھایا کس طرح پاکستان کی عوام پہ ظلم کیا گیا۔ پھر اس سے پیچھے جائیں، 4 اکتوبر کا مارچ ہو، سنجانی جلسہ ہو، کانا جلسہ ہو، اس کے علاوہ اور بہت سے جلسے ہیں۔ اس کے پیچھے جائیں 9 مئی کے بعد جب سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، جب سب صحافیوں کی، جب سب میڈیا کی زبان خاموش کروا دی گئی تھی، تو میں گیا تھا عوام میں نے عوام سے جا کے پوچھا تھا ووٹ کس کو دیں گے، تو 90%، 92%، 93%، 85% لوگ کہتے تھے عمران خان کو۔ لوگ یہ جواب دیتے تو مجھے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ہم ادھر 9 مئی کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم ہمارا بیانیہ بنا رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس بات کو مانتے، آپ اس بات پہ بلیو کیوں نہیں رکھتے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، عوام قیدی 804 کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اگر آپ کو میرے سروے سے کوئی اعتراض ہے تو آپ آئیں میرے ساتھ، آپ آ کے میرے ساتھ چلیں، دیکھیں عوام کیا کہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عوام کے جوابات، ایاک نعبد و ایاک نستعین والے کو۔ آج میرا بھی ایمان یہی ہے۔ دیکھیں آج نیا چینل بنانے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو مدد اللہ سے ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے سر جھکائیں، ہماری بیعت کریں، ہم ان کے چینل بچا لیں۔ ہمیں کوشش ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے، اپنی محنت سے ہم آگے آئیں، محنت سے چینل بچائیں۔ لیکن یہ بیک اپ پہ یہ چینل اس وجہ سے بنایا کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آگے تحریک کا وقت آ گیا ہے، آگے پاکستان کی عوام دوبارہ سے باہر نکلے گی۔ تو آپ کو دکھانا ہے جس طرح ہمیشہ دکھایا۔ مجھے یاد ہے 4 اکتوبر کو جب مارچ آ رہا تھا اور 24 نومبر کو جب مارچ آ رہا تھا تو کوئی بندہ وہاں کوریج کے لیے موجود نہیں تھا، اور مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کہاں ہے جو خود کو کہتا ہے کہ ہم عوام کی آواز ہیں۔ یہ لاکھوں لوگ نکلے ہیں، یہ کوئی اپنا حق مانگ رہے ہیں، ان کی آواز تو یہ نہیں دکھاتے۔ سو لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، آگے بھی تحریک کا وقت آ رہا ہے، آگے بھی دکھایا جائے گا۔ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کر کے اب کیا کچھ نہیں ہوا۔ میرے گھر ایجنسیز نے ریڈ کی، میری بہنیں ہیں، ان کے گھر میں، ان کے روم میں 15 لوگ گھس گئے، کلاشنیں ان کے ہاتھ میں، گنز ان کے ہاتھ میں۔ میرے گھر میں ریڈ کی، پولیس میرے گھر میں آئی، ایف آئی اے میرے گھر میں آئی، مجھے اٹھایا گیا، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مجھے مارا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے تھریٹس دیے گئے۔ اس کے علاوہ میرے امی اور ابو حج پہ تھے، یہ کہا کہ ہم انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیں گے۔ مطلب کس طرح کے تھریٹ نہیں۔ اب میں آپ کو یہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن میں نے اپنا موقف نہیں بدلا، میں نے ان کے آگے سر نہیں جھکایا، میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ جو عوام کہتی ہے وہی دکھایا ہے، جو عوام بولتی ہے وہی سنایا ہے، جو عوام دکھاتی ہے وہی دکھایا ہے۔ میں نے وہ نہیں دکھایا کہ جو یہ کہتے ہیں، میں نے وہ دکھایا جو عوام کہتی ہے۔ سو آئندہ جب تحریک کا وقت آئے گا تب بھی وہی دکھایا جائے گا جو عوام کہتی ہے، تب وہی دکھایا جائے گا جو عوام بولتی ہے۔ ان کی یہ دیکھیں نا، یہ مرضی کے کام کرواتے ہیں۔ کیوں کریں جی؟ یہ پاکستان ہے، پاکستان کا آئین لکھا گیا۔ یہاں تو آپ کہہ دیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اس آئین کو ختم کر دیں، تب بھی کوئی بات سمجھ آئے۔ اس پاکستان کا آئین فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے، تو میں کیوں نہیں بات کر سکتا؟ سو آج یوٹیوب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو اس چیز پہ ریسرچ کرنی ہوگی کہ پاکستان کا عدلیہ سسٹم کیا ہے، یہ کتنے نمبر پہ ہے، اور آپ کو یہ ایک مجسٹریٹ آرڈر کر دے تو آپ کس طرح یہ چینل بلاک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ لنک ہیں۔ سو اس طرح یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ 27 یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، ان میں ایک ہمارا نیا بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں نہ ہو، اور اگر ہو گیا تو یہ چینل آپ کے پاس ہے، یہاں کام ہوگا، یہاں تحریک کے حوالے سے بات ہوگی، یہاں ہر چیز دکھائی جائے گی، اڈیالہ ہو جائے،
سپریم کورٹ ہو جائے، ہائی کورٹ ہو جائے، جلسہ ہو جائے، جلوس ہو جائے، عوام کی آواز ہو جائے، ظلم ہو جائے، ہر چیز آپ کے سامنے دکھائی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سپورٹ کرنا، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔